اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دشمنان اہل بیت کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دشمنوں کو تو چھوڑو، اہل بیت کا نام ہے قرآن میں۔ مولا حسن کا نام آیا ہو، مولا علی کا نام آیا ہو، حضرت مہدی کا نام آیا ہو، قرآن نام بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے۔ ان کے نام بتائے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام نہیں بتائے جو آنے والے لوگ ہیں۔ اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا چلتا ہے، مخصوصاً ایام فاطمیہ میں، کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں، لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا بری بات ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے، بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا، اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، رسول کرے گا، کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا، یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا۔ وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے، اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے، تو یہ برا کام ہے۔ میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے، اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں، تبھی خدا کیا بول رہا ہے؟ جناب گدھا ہے۔ تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا، اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا۔ اللہ اگر اصول بناتا ہے، اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ اب میری مرضی، مجھے کوئی پسند ہے، میں اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو میرے روکنے سے بھی وہ لعنت رکنے والی نہیں ہے۔ خدا اصول بناتا ہے، خدا پروگرامنگ کرتا ہے، جس طرح آپ کے بدن کی اللہ نے پروگرامنگ کی ہے۔ اب ایک بندہ بولے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اللہ نے اصول بنایا ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی۔ اب لاکھ بولے کہ میں نہیں چاہتا بھوک نہ لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہاری باڈی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے۔ کوئی بولے مولانا پیاس لگے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا، تو بھلے نہ پیے لیکن تمہارا وجود اس پانی کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا۔ کس نے آپ کے بدن کو بتایا کہ آپ کے ذہن کے اندر سگنل بھیجے کبھی بھوک لگی ہے، ابھی پیاس لگی ہے؟
ابھی سردی لگ رہی ہے، ابھی گرمی لگ رہی ہے، یہ بدن کو کون بتا رہا ہے؟ بدن تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے جو خدا نے انسان کے بدن کے اندر کی ہوئی ہے، اور آٹومیٹیکلی یہ پروگرامنگ وہی کرتی ہے تو خدا نے اسے بتایا ہوا ہے۔ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ خدا ہر لمحہ بادل کو بول رہا ہے اب یہاں سے اٹھنا اور کراچی کی سرزمین پہ بارش برسانا۔ خدا بادل کو زمین کو بول رہا ہے اے دانے اب زمین سے نکل جانا، اب ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا۔ خدا نے ایک پروگرامنگ بنا دی ہے، اور اس پروگرامنگ کے تحت فیض الہی پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، وہ گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، وہ باپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے، اور ایک قدرت نظام کے تحت فلٹریزیشن ہوتی ہے، اور اس فلٹر ہونے کے بعد میٹھا پانی پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، مٹی کے اندر منرلز رکھے ہیں، اب یہ سوئل کے اندر جو منرلز ہیں اس میں آپ دانا ڈالتے ہو، میٹھا پانی دیتے ہو، اور وہ پروگرامنگ جو خدا نے کی ہے اس کے تحت جب دانا چلتا جاتا ہے وہ ایک دانا 100 دانوں میں بدل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مثلا کسی نمکین زمین پر کسی کھارے پانی میں فصل کرنا چاہے، فصل نہیں ہوگی، دانا وہی ہوگا، مٹی نظر آئے گی، پانی بھی دو گے لیکن فصل اگنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین میں اللہ کی پروگرامنگ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی کوڈنگ نہیں ہے تو وہ دانا کیسے اگ سکتا ہے؟ اسی طرح تمہارے وجود کی خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، شریعت کے اندر کوڈنگ ہے۔ تبھی امیر فرماتے ہیں کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ دراصل جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے۔ آٹومیٹیکلی تو کچھ کرتا جاتا ہے، وہاں پہ بنتا جاتا ہے۔ جب ایک بھولا بھالا مسلمان رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے تو کروڑوں درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے۔ کہ بتا تو صحیح تو نے ایسا کیا کیا؟ کہ یا رسول آپ ہی نے تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ کہا میں نے یہ تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو کئی لاکھ مرتبہ ورد سبحان اللہ کیا ہے تو میرے تو کئی باغات لگ گئے ہوں گے۔ نبی نے کہا ایک سبحان اللہ 100 درخت لگاتا بھی ہے، اور ایک غیبت 1000 درخت جلا بھی دیتی ہے۔ جس طرح آپ کا بدن ایک آٹو سسٹم پہ ہے، اسی طرح یہ بادل، یہ سورج اللہ نے ایک آٹو سسٹم پہ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی شریعت ہے، جو لعنت ہے، جو رحمت ہے، یہ بھی ایک آٹو سسٹم پہ لگی ہوئی ہے۔ لعنت نے کسی مفتی سے نہیں پوچھنا کس کے اوپر آؤں، وہ کبھی کبھی مفتی کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ لعنت نے کسی مولوی سے نہیں پوچھنا کہ کس کے اوپر آؤں، یہ کبھی مولوی کے اوپر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ لعنت کو نہیں پتا کہ میں نے کس پہ جانا ہے۔ لعنت کی جو پروگرامنگ ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ آسان کر کے بچوں کے لیے سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، موبائل کے بٹن ہوتے ہیں، ایک بٹن ولیوم اپ کرنے کے لیے، ایک ڈاؤن، ایک سوئچ آن کرنے کے لیے، ایک سوئچ آف۔ اب یہ موبائل چاہے بھنگی کے ہاتھ میں ہو، چاہے ٹیچر کے ہاتھ میں ہو، چاہے پولیس والے کے ہاتھ میں ہو، چاہے فوجی کے ہاتھ میں ہو، موبائل کو نہیں پتا میں کس کے ہاتھ میں ہوں، اس کا بٹن جو بھی دبائے وہ آن ہو جاتا ہے۔ ولیوم اپ کرنے کا کوئی بھی بٹن دبائے ولیوم کیا ہو جائے گا؟ اپ ہو جائے گا۔ اب اس بٹن کو کس نے بتایا کہ تم نے سوئچ آن ہونا ہے یا سوئچ آف ہونا ہے یا اپ ہونا ہے یا ڈاؤن ہونا ہے؟ نہ ہی اس کو یہ پتا ہے کہ دبانے والا کون ہے۔ بٹن وہی کرتا ہے جو اس کے پیچھے کوڈنگ رکھی ہوئی ہے۔ اسے اتنا آرڈر ہے جب کوئی دبائے تو تم نے آن ہونا ہے، جب کوئی دبائے تو والیوم کیا ہونا ہے؟ اپ ہونا ہے۔ اللہ نے بھی لعنت کے بٹن کے پیچھے کوڈنگ کی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ دبانے والا کون ہے۔ اب بندہ دبائے گا لعنت آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اب وہ کوڈنگ کیا ہے وہ قرآن بتائے گا تاکہ ہم اس لعنت سے بچ سکیں۔ کسی نے رحمت کا بٹن دبانا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جہنم جانے کا شوق ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے کیا دی ہے؟ بتا دی ہے کہ کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے در پہ جاؤ گے رحمت کا نزول ہوگا، کس کا ذکر کرو گے تیرے وجود میں نور پیدا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ بتا دی ہیں۔ اب میں نے کہا مفتی صاحب آپ لعنت کے منکر ہو، پہلی دلیل تو یہ کہ لعنت بری چیز نہیں ہے کیونکہ خدا خود لعنت بھیجتا ہے۔
اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لعنت کس پہ بھیجی جائے کس پہ نہ بھیجی جائے. میں نے کہا پہلی بات کہ کئی ایسے کام ہیں جو ہم خود کرتے ہیں پر زباناً ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں. کئی ایسے کام جو ہم کرتے ہیں پر ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم کرتے ہیں. میں نے کہا لعنت کا معاملہ بھی ایسا ہے. آپ لعنت کو مانتے نہیں ہو لیکن یہ مفتی لعنت خود بھی بھیجتا ہے. کہا ہم تو نہیں بھیجتے. میں نے کہا نہیں، ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کون بولتا ہے؟ میں نے کہا آپ لعنت مانتے نہیں ہو لیکن ہر بسم اللہ سے پہلے ایک لعنت ضرور بھیجتے ہو. کہا نہیں وہ تو شیطان پر ہے. وہ کس پر ہے؟ اب میں نے کہا پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں شیطان کون. ایک تو لعنت بھیجتے ہیں پتہ نہیں، دوسرا کس پہ بھیجتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ شیطان کون ہے؟ کہا بڑے سادہ ہیں آپ کو نہیں پتہ. میں نے کہا بتائیے. کہا ابلیس. میں نے کہا پھر اتنا لمبا راستہ پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لعنت بھیجنی تھی تو ایسے کیوں نہیں بھیجا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس رجیم اور ابلیس لعین پہ لعنت کر. یہ حکم کیوں دیا گیا کہ لعنت بھیجو، نام نہیں لینا ابلیس کا؟ یہ بولو کہ خدا لعنت کر کس پہ؟ شیطان پہ. میں نے کہا جب ابلیس پہ لعنت ہے تو اللہ ڈائریکٹ بول دے. جب آپ شیطان بولتے ہو تو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے یہ کون سا والا شیطان ہے؟ شیطان تو بہت ہیں. پاکستان میں کتنے شیطان ہیں؟ اب کیسے پتا چلے یہ کس شیطان پر ہے؟ یہ تو سارے شیطان برا مان جائیں گے. چھوٹے شیطان، بڑے شیطان، حکومت میں شیطان، سیاست میں شیطان، ہر جگہ شیطان ہی شیطان گھوم رہے ہیں. تو خدایا یہ تو کس شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کلیئر کر دیتا کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم اللعین، اے خدا ابلیس اللعین پہ لعنت بھیج رہا ہوں. لیکن حکم ملا نہیں لعنت بھیج اور اس طرح بول اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا شیطان پر لعنت ہے. میں نے کہا یہ جو نام کا چکر تھا نا، بار بار اہل بیت کا نام کیوں نہیں آیا، دشمن کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے. صفت اصول بناتی ہے. ایک مرتبہ آپ کوئی ٹرسٹ بناتے ہو، کوئی مسجد بناتے ہو، اس کی ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہو اور بولتے ہو کہ اس ٹرسٹ میں وہ ٹرسٹی بن سکتا ہے جو سچا ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، جو اثنا عشری ہو. بعض لوگ ٹرسٹ بناتے کہ وہ شرط رکھتے مثلا مولانا ہو. تو یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ نام نہیں بتا رہے ہو، صفت بتا رہے ہو. کیونکہ نام بتا دو کہ ٹرسٹ میں مثلا علی صاحب ہوں گے، ٹرسٹ میں حسن صاحب ہوں گے، مر گئے تو پھر علی صاحب ایک ہی تھا چلا گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے جس کا نام مثلا علی ہو. یہ تو محدود ہو گیا. تو آپ کیا بتاتے ہو؟ صفت بتاتے ہو کہ ٹرسٹ میں وہ آئے جو صادق ہو، جو امین ہو. جیسے پاکستان کا قانون بنا آرٹیکل 6 سے، حکومت میں وہی آ سکتا ہے جو کیا ہو؟ عادل ہو. کتنے عادل لوگ آ گئے الحمدللہ. آپ صفت بتاتے ہو، اللہ صفت بتا رہا ہے. اگر خدا یہ بولتا کہ لعنت بھیجو ابلیس پر، ابلیس کا نام، شیطان ہے صفت. اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی. اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت کیا ہو جاتی؟ محدود ہو جاتی. اللہ نے کہا میں لعنت کو محدود نہیں کروں گا، دائرہ وسیع کر دے رہا ہوں. لعنت ہے شیطان پر، شیطان ہے صفت. اگر کسی کے اندر بھی شیطانیت کی صفت ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. وہ چاہے کل کا ابلیس ہو یا چاہے آج کا ابلیس ہو. اللہ کہتے لعنت. آپ کے کئی ایسے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں یزید پہ لعنت بھیجو، لیکن یہ نہیں بولو یزیدیت پہ، کیونکہ یزید نام ہے، یزیدیت صفت ہے. حسین نام ہے، حسینیت صفت ہے. یزید ایک ہی تھا اور یزیدی بہت ہیں. حسین بطور نام ایک تھا پر حسینی صفات رکھنے والے، حسینیت والے
بہت ہیں. تب امام نے کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، صفت بنائی مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں. تو اگر لعنت صرف ہوتی ابلیس پہ تو لعنت محدود ہو جاتی. اللہ نے لعنت کا دائرہ بڑا کر دیا کہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر ہے. شیطان صفت ہے. اب اے مومن، اے مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اے اہل بیت کا نام لینے والے، خبردار یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تو بھی شیطنت کرے گا اللہ کی لعنت تیرے اوپر بھی آ جائے گی، کیونکہ لعنت صفات پہ بھیجی جاتی ہے، نام پہ نہیں بھیجی جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یزید اپنا ابلیس، جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی. جس دن شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی. جب ہم کوئی بری صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں لعنت آتی ہے. جب ہم کوئی اچھی صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے.